بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ پیارے بھائی، یہ سورۃ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر 100 ہے۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کو فالو کریں گے، ان کو پیروکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ بہت بڑی بشارت بھائی صحابہ کرام کے بارے میں۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام اس روئے زمین پر سب سے بہترین، سب سے پاک جماعت ہے۔ ان کے بارے میں ایک لفظ شک کرنا، منہ سے ایسا نکالنا، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جو ہے وہ باغوں میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ آگے فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ سب سے ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بہترین جو ہے وہ کامیابی ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرے۔ اور یاد رکھے، جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی شان میں تھوڑا بہت بھی شک ہوا، وہ شخص حقیقت میں جو دین ہے اس میں شک کر رہا ہے۔ اور ذرا سوچے کہ کن حضرات نے لوگوں میں قرآن کریم کی تعلیمات عام کی، ارکان دین لوگوں تک پہنچائے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، کن لوگوں نے ہم کو جو ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، لین دین، نکاح، طلاق، لڑائی جھگڑے کے فیصلے کنہوں نے بتائے؟ صحابہ کرام نے بتایا۔ اگر ہم ان کے بارے میں ہی باتیں شروع کر دیں گے جس طرح کے ہمارے ملکوں میں آج ہو رہا، تو میرے بھائیوں آنکھیں تھوڑے کھولیے۔ یہ نہیں کہ نیٹ پہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے اس کو ہم سنتے جا رہے ہیں، نہیں۔ جب تک ہمیں دین کا علم نہیں ہوگا کسی کو اس طرح نہ سنیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا الصحابی، کہ میرے صحابیوں کو گالی نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا 1400 سال پہلے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا، کہ تم میں سے اگر کوئی ایک اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ دیکھیے، اونٹ پہاڑ 9 کلومیٹر ہے، 3.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، کتنا بھاری پہاڑ ہے۔ اتنا بھی آپ یو اسپینڈ گولڈ سونا خرچ کرو، اور جو ہے اس کے مقابلے میں تم ایک مد، یعنی جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی ایک اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان صحابہ کے ایک مد اور نصف مد کیا بولتے ہیں، ایک مٹھ، وہ اگر خرچ کریں ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ، اتنی ان کی شان ہے پیارے بھائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اصحابی، کہ میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا۔ پس جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان کو بغض رکھے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض جو ان کو جو ہے نشانیاں بناتا ہے، جو ان کو لعن طعن کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے ان کو ایذا یا تکلیف پہنچائی، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں پیارے بھائیو صحابہ کرام کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیا کیا فرمایا۔ سیدنا سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ موت پر ان کی موت پر جو عرش ہے وہ ہل گیا، صحیح حدیث۔ اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے
جو ہے وہ شرکت کی؟ ہے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا صحابہ کے بعد کہ کسی کے جنازے میں ایک فرشتے نے بھی شرکت کی ہو؟ 70,000 فرشتے بھائیو۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ تجھے پڑھ کر سناؤں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابی بن کعب رونے شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ کیوں رو رہے بھائی، کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا، کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا۔ اللہ، یہ وہ ہستیاں بھائی۔ اسی طرح پیارے بھائیو، سیدنا بلال کے بارے میں آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال یار ایک بات تو بتاؤ، میں نے جنت میں تمہاری جو ہے جوتوں کی آواز یا قدموں کی آواز اپنی آگے آگے سنی۔ اللہ، چلتے زمین پر تھے، ان کے چلنے کی آواز عرش پر سنائی دیتی تھی۔ اسی طرح پیارے بھائیو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں، لیکن اگر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی شان ہے بھائی، اور ہم ان کے بارے میں کچھ بات کریں؟ بھائیو، ان کے بین کچھ بھی اگر بات ہوئی، کچھ اختلاف ہوا، وہ اللہ تعالیٰ جانے، وہ جانے، لیکن ہمیں بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ نکالے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ جو لخت جگر ہیں، ان کو کیا فرمایا تھا کہ فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی عورتیں ہوں گی جب سے یہ دنیا بنی ہے، جتنی بھی عورتیں ہوں گی ان کی جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سردار ہوں گی۔ اسی طرح پیارے بھائی 10 عشر مبشرہ صحابی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، غار حرا میں موجود ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بادلوں میں تیرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلام بھیجا۔ اللہ، کتنی مناقب ہے، کتنے فضائل ہیں، کتنے لوگ، عجیب بات ہے بھائی۔ اسی طرح سیدنا حسن حسین، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شباب اہل الجنہ، جنتی جو مرد، جنتی جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 بار جنت کی بشارت دی، اور ایک جگہ تو پھر یہاں تک فرما دی کہ عثمان آج کے بعد تو جو کچھ کرے تو جنتی۔ اللہ بھائیو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا میں نے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن اے ابوبکر تیرے احسان کا جو بدلہ ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ۔ اسی طرح پیارے بھائیو، دنیا میں صحابہ کرام ہی وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کے دلوں کا ٹیسٹ، جن کے دلوں کا امتحان، جن کے دلوں کا ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے سنتے ہیں سورۃ حجرات آیت نمبر 3۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ ہے سورۃ حجرات آیت نمبر 3 کہ خود اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جس نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، امتحان لیا، اور پھر رزلٹ دنیا میں ہی بتا دیا جس کو ہم قیامت تک پڑھتے رہیں گا۔ رزلٹ کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، دنیا میں جو کچھ بھی اگر چھوٹے موٹے کچھ غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ اور دوسرا اجر کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، آگے کیا فرمایا؟ واجر عظیم، اور آگے ان کے لیے جنت۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام پیارے بھائیوں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بالکل اس طرح کی کوئی بات نہ کریں، بلکہ جو کوئی اختلاف، جو کچھ بھی باتیں ہوئیں وہ اللہ تعالیٰ جانے، وہ جانے۔ صحابہ کرام اس روئے زمین پر ایک مقدم، ایک عظیم جماعت ہے جن کی وجہ سے یہ دیکھیں آج ہم جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں، نماز روزہ جیسے میں نے آپ کو بتائے، اور جتنی بھی بات اگر وہ نہ ہوتے تو کہاں تک یہ دین ہم تک پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔